دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ ایکچوئل میں کافی سمے سے میں یو پی کا رہنے والا ہوں، خاص طور سے گورکھپور کا، کیونکہ وہاں یوگی سرکار ہے اور بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، تو بیسکلی میں وہیں سے رہنے والا ہوں۔ تو میرا ایک فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں ایکچوئل میں نے اسلام قبولا۔ ہاں قبولا نہیں، میں کافی سمے سے، آپ میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں کسی بھی چیز میں ہندوازم کے بارے میں، آپ پورا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ میرے سے کچھ جی بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو پورا بتا سکتا ہوں۔ تو کافی سمے پہلے سے مجھے اسلام کے بارے میں کافی زیادہ روچی تھی، کیونکہ اوبیسلی ہندوازم میں کیا ہے کہ میں ایک ایسے گھر سے بلونگ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ مطلب اتنا زیادہ فورسفلی مطلب پوجا پاٹ یہ سب وہ سب ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہلو؟ بولتے رہیے، سن ہاں، رہے ہیں جی، پھر کیا ہوا؟ سب کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نارمل ٹائپ کے، ایک سمپل جیسے گاؤں میں شہر وغیرہ میں رہتے ہیں، بالکل سیم ٹو سیم ویسا ہی ہے۔ تو کافی سمے سے ایکچوئل میں اسلام کے پرتی آکرشت تھا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک کافی سارے میرے دوست وغیرہ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا ہے ویسا ویسا ہے، پھر میں ان لوگوں کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے ایکچوئل میں دلی نکل آیا۔ کافی سمے پہلے میں دلی نکلا تھا، بدرپور بارڈر اور گریٹر نوئیڈا کے پاس میں کام کرتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ایکچوئلی ایڈریس نہ بتائیں، بس بات بتائیں جی۔ جی جی، تو کریشر مشین میں کام کرتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جی میں، تو ان لوگوں کے ساتھ میں میری ایسی بات چیت ہونے لگی، ایکچوئل میں وہ میرے گاؤں کے ہی ہیں، ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ میں ان لوگوں نے بولا کہ آپ نا ایک کام کرو کہ نماز پڑھا کرو، ایکچوئل میں میری داڑھی نا مست آتی ہے، ایک نمبر چکا چک، تو آپ سے ہی مست میری داڑھی آتی ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہو تو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا جی جی آپ میں کیمرہ آن کر سکتا ہوں، آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں، آپ کیمرے میں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ آپ سے مست داڑھی آتی ہے میری۔ اچھا تو ٹھیک ایسے ہی کر ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتائیے، ہوا کیا آپ کے ساتھ پھر؟ ہاں جی جی جی، میں آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایکچوئل میں آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں، سچ بات بتاؤں تو آپ کی کافی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو میں کافی سمے سے ان کے ساتھ میں مطلب جیسے نماز پڑھنا، روزہ وغیرہ رکھنا، تھوڑی موڑی کبھی کبھی ٹائم ملتا تو ان لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ ایکچوئلی میں پڑھنا نہیں آتا، پورا نہیں آتا، لیکن کافی دو چار سورہ وغیرہ آتی ہیں، ٹھیک 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 اور ایسی کر کے تختان ملا رہا تھا، جگاڑ بنا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک لیکن سر ایکچوئل میں کیا ہوا، پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے بولا کہ آپ ایک کام کرو، قرآن کو پڑھو اور حدیث کو پڑھو۔ بس سر ٹھیک ایکچوئل میں میرے کو نا عربی پڑھنی نہیں آتی اور اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، تو میں نے سوچا کہ انگلش تو پڑھنی آتی اور ہندی پڑھنی آتی، تو انہی میں ٹرائی مارتا ہوں میں۔ تو سر میں نے کافی مطلب کیونکہ مجھے نا کم سے کم 1.5 سال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میرے ممی پاپا کو بھی پتہ چل گیا، گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ ایکچوئل میں سچ بات بتاؤں تو میرے جو چاچا ہے نا، ایکچوئل میں میرے چاچا کو پتہ چل گیا پورا کہ یہ لڑکا بگڑ گیا ہے اور یہ اسلام کو اتنا زیادہ وہ کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ تو سر کائنڈلی اگر آپ ایشو کی طرف آ سکیں، ہم بہت شکر ہاں، گزار ہوں گے آپ کے۔ بہت دیر ہاں سے ہاں انتظار کر جی رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، ابھی تک کہ وہ نہیں نکل کر آیا۔ جی جی جی، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جی کئی ساری حدیثوں میں اور قرآن کی کئی ساری آیتوں میں مسئلہ ہے۔ جیسے سر ان نے میرے کو بتایا تھا کہ محمد صاحب نے اپنی لائف میں کبھی بھی ایسے کام نہیں کیے، ہمیشہ بیواؤں کے ساتھ شادی کی، بیواؤں کے ساتھ نکاح کیا۔ لیکن سر میں نے ایک حدیث پڑھی ان کے بارے میں، صفیہ بنت حوائی کے بارے میں، جن کی عمر سر 17 سال کی تھی، اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم 59 ایئر اولڈ تھے، اور سر انہوں نے ہی ان کے ماں باپ کو مارا، انہوں نے ہی سب کا قتل کیا، اور انہوں نے ہی اسی دن اسی ٹھیک سمے ہے پہ ان جی کے بھائی ساتھ عامر نکاح بھائی، بھی کیا۔ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات بھی کی تھی، تو آپ اس کا جی جی جواب دینا چاہیں گے؟ مختصر جی جی جواب دے جی دیجیے گا، چونکہ بہت لمبی گفتگو ہے وہ۔ ہاں، مختصر یہ ہے کہ جو الزام ہے کہ اسی دن اسی رات اسی دن یہ ہوا، یہ بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری سیرت حلبیہ کے اندر ڈیٹیل ہم نے بیان کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جی جن لوگوں کو قتل کیا تھا، جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، آبویسلی وہ کلیئر کٹ چیز تھی کہ وہ بنو قریظہ کے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 3 یہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو ہیں، ان کی زندگی اس کے بعد بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی زبردستی شادی کی تھی بائی فورس، یا وہ اس پر رضامند ہوئی اور کنونس ہوئی تھیں کہ جو حقیقت ان کے سامنے آئی کہ ان کا خاندان کیا کر رہا تھا مدینہ کی ریاست کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے۔
डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहा था। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी ये चीज है कि आपने वो जो बात की कि अल्लाह के, ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने सारी बेवाओं से या मुतलका से शादी की, बिल्कुल कसरत यही थी, मगर ये कहना कि एक निकल आए ऐसी शादी तो कोई ऐब है? भाई बेवाओं और मुतलकाओं के साथ शादी करना अफजल है, मुस्तहब है या बेहतर है सोसाइटी के अंदर उनको स्टेबल करना, मगर ये कोई वाजिब नहीं है। और अगर कोई कवारी लड़की से भी शादी कर ले तो कोई ऐब तो नहीं है उसमें। नहीं, बुनियादी बात ये है, रवि राजा साहब, क्या नाम है, एक मिनट रवि राजा साहब, ये बताइए, क्या ज्यादा शादी करना बुरा है? नहीं, ठीक, ज्यादा शादी करना बुरा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा शादियां की, मान लो सारी शादियां अगर कुंवारियों से भी करते तो क्या आप ये कह सकते थे कि ये बुराई है? शादी की ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। मैं 1% भी आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्त वो शादी उन्होंने की। मैं इस बात से पूर्ण रूप से मुख्तलिफ, मतलब मैं मानता हूँ इस बात को कि उन्होंने निकाह किया, लेकिन निकाह करने के साथ साथ में उनने मारिया किप्तिया को लौंडिया बनाया, लौंडी बनाया। एक मिनट ये गलत। देखिए, अब आप चले गए दूसरे टॉपिक के ऊपर। आपने इस चीज को इसी टॉपिक पे नहीं है, आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया कि ज्यादा शादी करना बुराई नहीं है, ठीक है, ये मान लिया आपने, बिल्कुल। अच्छा, अब उन्हीं ज्यादा शादियों में एक शादी हजरत सफिया से हुई है, उनकी मर्जी से हुई है, वो चाहती तो मना कर देती, उनकी मर्जी से हुई है, तो ये शादी भी ठीक हो गई। नहीं सर, मैं आपको अगर उनकी मर्जी से नहीं हुई है, अगर उनकी मर्जी से नहीं हुई है तो ये दावा हो गया और उसकी दलील आपके जिम्मे है, आप ये साबित करें कि हजरत सफिया की मर्जी नहीं थी। बिल्कुल सर, मैं आपको दलील दे रहा हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 212, हजरत अनस रजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौके के करीब अंधेरे में सुबह की नमाज पढ़ी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए, मैं आपके पीछे बैठा था, हुजूर खैबर के कूचों में सवारी चलाते जा रहे थे, आप मेरा रांग आंग वगैरह देख रही थी। यहाँ के बाद ए अल्लाह के रसूल, कैदियों में एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए। ये फरमा रहा है ब्रह्मा राजी, आपने फरमाया 212 ना, हदीस 212 ना जी, ठीक है जी। उन्होंने सफिया को ले लिया, इससे खिदमत होकर हाजिर हुए। पूरा का पूरा वाक्या है सर। लो जी, सही बुखारी 200, एक मिनट, सही बुखारी 212 के अंदर ये हदीस मिल जाए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। सर मुझे 212 में सही बुखारी 212 में 212 नंबर हदीस में ये हदीस मिल जाए, लो और बताओ। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आपने मेरी सुनी है, मैंने क्या क्लेम किया है? सही बुखारी हदीस नंबर 212 ये निकल आए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। लो चले, एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात, रवि राजा एक मिनट रुक जाइए। आपने जो वाकया जिक्र किया है, हम उस वाकये का इनकार कहाँ कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप ये सबूत दें कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सफिया से हुआ, उस वक्त हजरत सफिया मजबूर थी, वो नहीं चाहती थी शादी करना, या उन्होंने मना कर दिया था और उसके बावजूद जबरदस्ती ये शादी हुई, ये साबित करें। हजरत मैंने हैंडब्रेक रवि भाई मैंने हैंडब्रेक खींची हुई है, अभी हैंडब्रेक खींची हुई है 212। मुझे सही बुखारी 212 में ही हदीस चाहिए, बस सिंपल मेरा मुतालबा ये है। क्योंकि आपने जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही, मुझे लगा कोई एक्स मुस्लिम आया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है, क्योंकि आपके जरिए उनको जूते मारने हैं, वो तो आते नहीं जी। 212 निकालें सर। मैं एक काम करता हूँ, अपना कैमरा ऑन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आप कैमरा न ऑन करें, आप 212 हदीस दिखाएं। मुझे इतना शौक नहीं आपका कैमरा देखने का, 212 देखने का शौक है। नहीं सर, मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा है कि 212 पढ़ना, अब ये बहाना नहीं, पढ़ना पढ़ाना ये पहले करना था, कॉन्फिडेंस से पहले। 212 सर, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करके 212 हदीस 212 सही बुखारी की स्क्रीन शेयर करें जी। स्क्रीन सर, मैं क्या आपको क्या लगता हूँ कि सर वो सब कंप्यूटर चला के थोड़ी ना बैठता हूँ मैं। 212 जितना बड़ा क्लेम, सॉरी मेरी बात सुने, मैंने हैंड ब्रेक ऐसी जगह पर खींचता हूं जहां उसका मकसद 212 नंबर हदीस में से मुझे ये निकाल कर दिखाएं, मैंने चैलेंज किया हुआ है। एक बात है, क्लेम इतने बड़े बड़े और हदीसें निकालते कोई नहीं। सर आपका कैमरा ऑन है, आपको देख रहा है, ये हदीस है, ये 212 ऊपर देखें स्क्रीन पे, ये 212 ये देखें स्क्रीन पे, कौन सी हदीस है? मुझे सर स्क्रीन नहीं देखनी, आप ये देखिए सर। आपको स्क्रीन नहीं देखनी, हमें आपका कैमरा नहीं देखना, चलें। ये 212 है,
اس کے پہلے 211, اس کے بعد 213. جی. اور حدیث یہ ہے, یہ کتاب الوضو میں ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سوتا رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے. تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. ہاں جی, یہ ہے سارا معاملہ. یہ نمبر ایسے مارتے ہیں 212 فلانا. بھائی آپ دکھائیں نا وہ حدیث میرا پیارا بھائی روی بھائی. سر میں نے آپ کو, مجھے ایکچوئل میں وہ نہیں سمجھ میں. روی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. جی کیسے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کچھ اسلام جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں, پھر آپ نے بتایا کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے, پڑھنی نہیں آتی ہے, بولنا تو ایک اور ہے, آپ کو پڑھنی نہیں آتی ہے. پھر آپ نے بتایا کہ آپ کا نالج بہت زیادہ ویک ہے. پھر آپ نے کہیں سے سنائی یہ 212 آپ نے سنی, وہ بات یہاں پہ ایکسپوز ہوئی. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے, آپ عربی پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں, اور کسی نے آپ کو غلط انفارمیشن دے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہی شادیاں کی ہیں بیواؤں سے, جو کہ فیکچولی انیکوریٹ بات ہے, تو کسی کی غلط دی ہوئی انفارمیشن آپ کے پاس ویریفائی کرنے کی اسکل بھی نہیں ہے, تو اتنے زیادہ لیک آف نالج اور ویکنس آف نالج کے ساتھ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایسے ریسرچرز کے سامنے بیٹھ جائیں جن میں سے ایک حدیث سائنسز میں ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, مفتی ہیں, ساتھ عامر حق بھائی ہیں جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ اس کام کو دیا ہوا ہے, اور آپ محض الجھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے واقعہ بتایا نا, اور جو عامر بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں یہ واقعہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملے گا, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آپ ایک سنی سنائی کی بات پہ ایسی سنی سنائی جو آپ ویریفائی بھی نہیں کر رہے اور وہ آپ لے کے پبلک میں آ جاتے ہیں, تو انسان کو پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی اس امبیرسمنٹ کو آپ روکنے کا جو طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا عربی پڑھنی نہیں آتی. قیصر بھائی ایک منٹ بھائی, یہ پنکھے ونکھے نہ دکھائیں ہمیں, یا تو آپ اپنی شکل دکھا دیں. ہاں لو جی, دیکھیں آپ کی داڑھی, آپ کی جو داڑھی ہے نا میرے سے بہتر نہیں ہے. یہ ممکن میں نے کٹوا دی ہے. یہ پبلک بتائے گی, یہ پبلک بتائے گی کہ داڑھی کس کی بہتر ہے. میں آپ کو پنکھا نہیں دکھا رہا ہوں, میں کان میں لگا کے رکھا ہوں موبائل تاکہ مجھے سنائی دے. میں نے میں نے جو بات روی میری بہت آخری جملہ, میری بات ساری جو کیس آپ کے سامنے رکھا ہے, میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں, کیونکہ آپ کے پاس آپ کے نالج میں ویکنس ہے, یا اپنے نالج کی ویکنس کو بیس بنا کے آپ الجھنا شروع کر دیں, بحث کرنا شروع کر دیں؟ کیا بہتر ہے آپ کے نزدیک؟ سر میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. باب نمبر 9 نواز کے بیان میں حدیث نمبر کتنا ہے, اس میں صاف صاف آتا ہے کہ روی صاحب, میں نے کوشش کی تھی انتہائی سول طریقے سے کہ حق کے لیے وے آؤٹ نکالوں. عامر بھائی اوور ٹو یو. روی بھائی 212, میری بھائی ہینڈ بریک ادھر ہی ہے. مجھے یہ نمبر نہیں پتا کیونکہ وہ ایکچوئل میں ہندی میں لکھا ہے اور ہندی مجھے آتی نہیں ہے. ہاں زبردست, ٹھیک ہو گیا, کوئی بات نہیں. ایک منٹ, آپ کو ہندی نہیں آتی, کون سی زبان آتی ہے؟ وہ ویسی رومن والی ہندی لکھتے ہیں نا, ویسا ایک بنا کے کرتے ہیں, ویسا والا نہیں آتا مجھے. اس کے لیے میں کیا کروں, ویسی والی ہندی نہیں آتی. چلیں کوئی بات نہیں. آپ کیمرہ آف ہی رکھ لیں, آپ کی مہربانی. آپ تو بہت گرمی میں ہیں, کیمرہ آف کر لیں. اچھا ایک تو مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں. ہاں بالکل. اچھا تو روی بھائی ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب واک دا ٹاک کر لیتے ہیں. اب مفتی صاحب نے جو بات رکھی تھی نا, وہ اب آپ کے سامنے آ گئی. وہ یہ ہے کہ بھائی جو روایت کی ڈیٹیل, اب 212 سائڈ پہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ ہم بتانے لگے ہیں آپ کے سامنے. یہ بات ہے کہ جو ڈیٹیل مفتی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کے اندر تو وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی مرضی نہیں تھی اور بائی فورس ان کے ساتھ ہوا یہ نکاح جو ہے, وہ تو ثابت ہی نہیں ہو رہا وہاں سے. یا اب یہ اگلا سوال ہے, آپ کے پاس سر حدیث ہے, آپ حدیث پڑھ کے مجھے سنا دیجئے, آپ ہی سمجھ جائیں گے کہ زبردستی ہے یا نہیں ہے. بھائی میرے پاس تو دیکھیں ایک منٹ, میرے پاس تو 212 میں آئے نہیں نہ رہا وہ. سر مان لیجیے کہ سر میں نے نمبر غلط بتایا, نمبر آپ کے پاس تو جب روی بھائی جب نمبر صحیح لے آئیں گے تب بات ہوگی. یہ تھا میرا مطالبہ. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ نمبر صحیح نہیں دیں گے ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں پائیں گے.
अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे 212, मैं 212 खोलूंगा, वो निकलेगी नहीं। बारे में सब कुछ सच सच बताया, 1% भी झूठ नहीं बोला। थैंक यू। पूरी दुनिया के सामने अपना कैमरा ऑन करके अपने माँ बाप पूरे घर परिवार के नजरों में गिरके भी मैंने आपको सब सच सच बताया। भाई रवि भाई मैं आप पे कब, ओ मेरे भाई आप इमोशनल ना हो, एक सिंपल डिस्कशन चल रही है, आप वो डिमांड पूरी कर दें, अगली दफा रेफरेंस ले आए। हमने कब कहा है कि हम बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर बात कर लेंगे। मेरी आवाज शायद हजरत अबू हुरैरा रजी फरमाते हैं, चली गई होगी, अब आ रही होगी, जरा रुकिएगा, अब आ रही होगी, रुकिएगा। तो ये है कि इसके ऊपर डिटेल हम डिटेल स्लेवरी के टॉपिक के ऊपर इस पर बात कर चुके हैं, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के हवाले से, और उस पर एक्सप्लेन किया था कि क्या वो जबरदस्ती की हुई थी। उस पर मैंने वो पूरी उस सीरत के हवाले दिखाए हैं कि हजरत सफिया किस तरीके से नॉर्मलाइज हुई और किस तरीके से मुस्कुराई और किस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सीरत हल्बिया के अल्फाज मैंने कोट किए थे, जो और वो इस सीरत के किए थे जो सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम पेश करते हैं, सबसे ज्यादा ये बड़े बड़े जितने चैंपियन हैं। तो सीरत हल्बिया के अल्फाज दिखाए जिसमें हजरत सफिया कहती हैं, वो अल्फाज सुन लीजिएगा, अल्फाज हजरत सफिया कहती हैं कि मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर मजबूत हुई कि मुझे इससे पहले ना किसी से इस तरह की मोहब्बत हुई और मुझे कभी लगा ही नहीं था कि हमारे दरमियान कभी जंग हुई है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। और आपको एक और सीरत अलबे में यहां तक लिखा है कि जब मदीने की बस्ती में हजरत सफिया दाखिल हो रही थी, अल्लाह के रसूल के कंधे के साथ ऐसे सर लगाया हुआ था जैसे न्यूली वेडेड कपल होता है, ऐसे सर लगाकर इस तरह चिपक के हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बैठी हुई थी, जिस तरह एक प्यारी बीवी होती है। तो ये दुश्मन के साथ ऐसे बैठा जाता है? ठीक है, जबरदस्ती ऐसे बैठा जाता है। मैं मान गया आपकी सर, ये बात मैं मान गया, ठीक है। लेकिन ये बात कैसे मानूं कि बनी इसराइल बता रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े उतार के नहा रहे थे, कपड़ा पत्थर पे रख के कपड़ा लेके भाग गया। ओ भाई रवि भाई एक मिनट, कपड़े आपने खुद उतारे हुए हैं, अपने तो कपड़े पहन लो। चलो जाओ, चलो शाबाश जाओ। ये सही है। खुद के कपड़े उतरे हुए हैं और कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, कमाल है यार। ये सही है, ये जबरदस्त पकड़ा आपने। हाँ ना, खुद तो पहन ले।